اس کا کہاں سے آ جاتا ہے بیٹا جننا؟ ہم خدا کی ذات سے کیسے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ خدا جو ہے وہ شادی کرے گا؟ صحیح بات ہے. خدا کی ذات سے یہ منسوب ہی کرنا خدا کی توہین ہے. خدا روح ہے اور روح کی کوئی شادی نہیں ہوتی. اور بائبل مقدس میں نہ توریت میں، نہ زبور میں، نہ صحائف انبیاء میں، نہ اناجیل میں دوبارہ ریٹریٹ کروں گی کہ کہیں بھی خدا کی شادی کا کوئی کانسیپٹ نہ تاریخ میں ہے، نہ چرچ میں ہے، نہ بائبل کے اندر ہے. اور میری کرسمس کا مطلب یہی ہے کہ جیزس کرائسٹ کی پیدائش کی خوشی. اور سورہ مریم اس کی آیت نمبر 32 میں لکھا ہے مبارک ہے وہ دن جس دن حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے، مرے اور جی اٹھے. جس کو قرآن پاک جس دن کو مبارک کہہ رہا ہے سورہ مریم کے اندر ہے. جی سورہ مریم آیت نمبر 32 میں آپ کو بتا رہی ہوں. میں نے قرآن شریف پڑھا ہوا ہے. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی کتاب پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں ایک عالمہ ہوں جی. اور میں جو بات کہتی ہوں بڑی صداقت کے ساتھ اور ریفرنس کے ساتھ بات کر رہی ہوں جی. بہت کہ جب قرآن شریف میں اس دن کو مبارک کہا ہے تو آئیں ہمارے ساتھ مل کر جیزس کرائسٹ کی برتھ کی خوشی کو منائیں. اچھا، آپ نے ایک بات کہی تھی آل ابراہیم کے حوالے سے. درود شریف ہم نماز میں پڑھتے ہیں. نماز کے جو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم درود شریف نہ پڑھیں. آپ نے درود شریف سے متعلق ایک بات کہی تھی کہ ہم حضرت ابراہیم اور اس کی آل پر درود پڑھتے ہیں، تو وہ بات ذرا دوبارہ فرمائیں. ہاں جی، میں یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے کانسیپٹس ہیں جن کو کلیئر کرنا بہت ضروری ہے تاکہ مسلمان اور مسیحی جو ہیں وہ قریب آ سکیں، وہ ایک دوسرے کو جان سکیں. بالکل ٹھیک ہے. قرآن شریف میں آپ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، سورہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء. اور اس میں آپ اگر رکھتے ہیں دیکھا جائے تو 50 رکھتے ہیں. اور ہر رکعت کے بعد جب آپ نے درود شریف کی تلاوت کرنی ہے، اللہم صلی علی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. ہر نماز کے آخر میں ایک مرتبہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، پڑھتے ہیں نا. اس کا مطلب 50 بار آپ درود شریف پڑھ رہے ہیں. اس کا پہلا حصہ ہے کہ حضور کے پر اور حضور کی نسل پر سلام. نہیں، پہلا حصہ ہے ابراہیم پر. اس کا پہلا حصہ ہے کہ حضرت ابراہیم پر اور ان کی نسل پر برکت ہو. اور دوسرا حصہ ہے کہ حضور پر اور ان کی نسل پر برکت ہو. اور حضرت ابراہیم کی نسل کون ہے؟ ہم ہیں اور یہودی ہیں. یہودی اور نصرانی. آپ نماز میں برکت دے رہے ہیں، دن میں 50 بار آپ ہمیں بھی برکت دے رہے ہیں، آپ یہودیوں کو بھی برکت دے رہے ہیں. صحیح. لیکن جیسے نماز ختم ہوتی ہے خطبے میں کیا ہوتا ہے؟ یہودیوں پر لعنت، اور جماعت کہہ دے گی آمین. آپ بتائیں کہ آپ نماز میں انہیں برکت دے رہے ہیں. رب پاک نے برکت دینے کا حکم دیا اور توریت میں لکھا ہوا ہے، حضرت ابراہیم نے خود فرمایا، خدائے قدوس نے فرمایا کہ جو تجھے مبارک کہے گا اور تیری نسل کو مبارک کہے گا میں اسے برکت دوں گا. آپ نماز میں برکت دے رہی ہیں تو پلیز الفاظ سے بھی انہیں برکت. اچھا، آپ کا کوئی فیس بک ہے جس میں آپ کو ایڈ کر سکیں، لوگ فالو کر سکیں آپ کی چیزوں کو پڑھنے کے لیے اور جاننے کے لیے؟ فیس بک میں نہیں ایسی چیزیں لکھتی، لیکن میرے پروگرامز ضرور آتے ہیں میرے اور میرے ہسبینڈ کے. میں آرڈینڈ پاسٹر ہوں. ٹھیک ہے. اور یہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے آپ کے مولوی صاحب ہوتے ہیں عالمہ، میں عالمہ ہوں. اچھا، آرڈینڈ عالمہ ہوں. 4 سال کا کورس ہوتا ہے. ہاں جی، 4 سال. ہمارے یہاں بھی مولوی عورتوں کا 4 سال کا ہی ہوتا ہے. میں نے بھی 4 سال کا عالمہ کا کورس کیا ہوا ہے اور قرآن شریف کو بھی بخوبی پڑھا ہوا ہے. تو آپ ہمیں یہ میسج یہ کہیں گی کہ ہمیں جیسے قرآن کریم سمجھ کے پڑھنا چاہیے تو ہمیں یہ انجیل بھی سمجھ کے پڑھنی چاہیے؟ میں کہوں گی کہ آپ کو توریت، کیونکہ آپ کا قرآن شریف کہہ رہا ہے کہ وہ امام رحمت ہے. بالکل ٹھیک. اور جس چیز کو قرآن شریف امام کہہ رہا ہے اس کو آپ کو جاننے کی ضرورت ہے. آپ قرآن شریف کو بھی سمجھ کے پڑھیے، آپ توریت، زبور، صحائف انبیاء اور اناجیل کو بھی سمجھ کے پڑھیے. یہ خدا کا حکم ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. As a whole, all the 7 comments that she has made, all of them almost they're correct. And as a Muslim, we have no objection to her comments. But what we have to understand that what she's saying is a belief of a minority of the Christians, maybe a few sects of Christianity or few denominations which are minority. What she's saying is not the belief of the Christians as a whole and not the majority of the Christians. Because majority of the Christians, they believe that Jesus Christ, peace be upon him, is the begotten Son of God. Now, when the Christian tells us that Jesus is the Son of God, peace be upon him, we say that if you read the Bible, God has got sons by the tons. Adam, peace be upon him, he was the son of God, the Bible says. Bible says that David, peace be upon him, was the son of God. The Bible says that
Abraham, peace be upon him, son of God. The Bible says, all those that are led by the Spirit of God, they are sons of God. Meaning, all those who are godly and religious people, they have been given the title of son of God. In this context, generally we Muslims have got no objection. Because if an elderly man tells a young boy, beta, or says, my son, no one will have objection. But if he says that you're my begotten son, of course there'll be objection. What we Muslims take objection to, that if you read the Bible in the Gospel of John, chapter number 3, verse number 16, it says, for God so loved the world. This is what the Christian missionaries tell us. No. Jesus Christ, peace be upon him, is not a normal son, but he is the begotten son. And they quote Gospel of John, chapter number 3, verse number 16. For God so loved the world that he gave his only begotten son. Whosoever believeth in him, he shall not perish, but have everlasting life. He is not a normal son, he is the begotten son. So we Muslims take objection to this word begotten, because Almighty God cannot beget a son. And that's what the Quran says in several places. Lam yalid wa lam yulad. He begets not, nor is he begotten. In Surah Ikhlas, chapter number 112, verse number 1 to 4. Allah also says in Surah Maryam, chapter number 19, verse number 88-89, وَقَالُوا اتَّخَذُ الرَّحْمَنُ وَلَدًا. And they say Allah has begotten a son. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا. Indeed, they have put forth a thing most monstrous. So what we object is Christians saying that Allah has begotten a son, and today majority of the Christians say that Allah has begotten a son. This lady, she belongs to a minority of the Christians, because when we do research, we come to know that this word begotten, if you read the Revised Standard Version of the Bible, revised by more than 50 scholars of Christianity, backed by 30 different Christian denominations, they say that this word begotten in the Gospel of John, chapter number 3, verse number 16 is an interpolation. It's a fabrication. It's a concoction. So if this is what the scholars say, so the Christian should believe that Jesus is not a begotten son, and the problem will be solved. But this is believed by only a minority. And there are many sects, though few in number. For example, the Jehovah's Witnesses, they don't believe that Jesus, peace be upon him, is the begotten son of God. They don't believe in the concept of Trinity. So if this lady who was there in the video clip, if she does not believe Jesus Christ, peace be upon him, as the begotten Son of God, she does not believe that Jesus is God, and she does not believe in Trinity, then we agree with her. And we only tell her that why don't you take a step forward and believe in the other statement made by Jesus Christ and what is mentioned in the Bible. There are many verses in the Bible which say and they prophesize the coming of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, like in the like it's mentioned in the Old Testament, in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18, in the Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16, in the book of Isaiah, chapter number 12, verse number 29, various places in the New Testament, Gospel of John, chapter number 14, verse number 16, Gospel of John, chapter number 15, verse number 26, in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 7, in the Gospel of John, chapter number 16, verse number 11 to 14, Jesus Christ, peace be upon him, says, I have many things to say unto you, but ye cannot bear them now. For he, when the Spirit of truth shall come, he shall guide you unto all truth. He shall not speak of himself, all that here shall he say. That means every Christian should also believe in the last and final messenger prophesied in the Bible by Jesus Christ, peace be upon him, that is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So if the Christians believe that Jesus is not the begotten Son of God, he is not God himself, and he is not part of Trinity, and they believe that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the last and final messenger, we invite them to the fold of Islam and we say ahlan wa sahlan. And I hope this replies to your query. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. खुदावंद यसू मसीह के अजीम जलाली बाबरकत नाम में आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। खुदावंद यसू मसीह खुदा का बेटा, मेरा एक वीडियो क्लिप जिसको डॉक्टर जाकिर नाइक ने एड्रेस किया और उन्होंने मेरी बेसिक आर्गूमेंट को दुरुस्त तस्लीम किया, लेकिन जान छुड़ाने के लिए या चेहरा छुपाने के लिए उन्होंने कहा कि ये एक अक़लियती ग्रोह का अकीदा है। मैं बताती चली जाऊं कि ना तो मैं किसी ग्रुप की नुमाइंदगी करती हूं, ना किसी अक़लियती ग्रोह की नुमाइंदगी करती हूं। मैं एक पास्टर हूं और जो बाइबल का अकीदा है, जो चर्च का अकीदा है, जो दुनिया भर के ईमानदारों का अकीदा है, उसको मैंने बयान किया। और यही अकीदा है कि खुदावंद यसू मसीह को जब हम खुदा का बेटा कहते हैं तो इससे कतन ये मुराद नहीं है कि खुदा ने शादी की। और
یہ خدا کے کسی جنسی ملاپ کے سبب میں پیدا ہونے والا بیٹا ہے، یہ روحانی بیٹا ہے۔ بالکل درست کہ بائبل مقدس میں بادشاہوں کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا، حضرت داؤد کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا، اور ایمانداروں کو بھی خدا کا بیٹا کہا گیا۔ اولیاء اور پیغمبر خدا کے بیٹے کہلائے، لیکن یہ روحانی سینس میں کہلائے، اور خداوند یسوع مسیح کو بھی اسی طریقے سے خدا کا بیٹا کہا گیا ہے۔ لیکن جب ہم یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں تو اس سے مراد ہے کہ وہ خود خدا تھا، وہ حقیقی خدا تھا، خدا کی ساری الہی صفات اس میں سکونت کرتی تھی۔ انجیل یوحنا 5 باب اور اس کی 26ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ سیلف ایگزسٹنٹ تھا، اس نے زندگی کسی سے مستعار نہیں لی تھی۔ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو 99 ٹائٹلز بائبل مقدس میں یسوع مسیح کی ذات مبارکہ کے لیے، ذات اقدس کے لیے استعمال کیے گئے ہیں، وہ ان کی ذات کا احاطہ کرنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ ان کو یہودا کا ببر بھی کہا گیا ہے، ان کو راہ، حق اور زندگی بھی کہا گیا ہے، ان کو جو روٹی آسمان سے اتری یسوع مسیح نے کہا وہ میں ہوں، انہیں اچھا چرواہا بھی کہا گیا ہے، انہیں مضبوط چٹان بھی کہا گیا ہے، انہیں صبح کا ستارہ بھی کہا گیا ہے۔ یقیناً یسوع مسیح نہ تو ببر تھے، نہ صبح کا ستارہ تھے، نہ وہ چٹان تھے، نہ چرواہے تھے۔ یہ ان کی ذات کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کرنے کے لیے ان کو مختلف ٹائٹل دیے گئے ہیں۔ اب آ جائیں ہم اس حوالے کی طرف جس کا ذکر ڈاکٹر ذاکر نائک نے دوبارہ کیا کہ یوحنا 3:16 میں خداوند یسوع مسیح کے لیے جو اصل زبان میں لفظ استعمال کیا گیا ہے اس پر وہ توجہ طلب ہے۔ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے مونوگینیس۔ مونوگینیس کا مطلب ہے یونیک، یعنی اس جیسا کوئی نہیں، یا اکلوتا یا اونلی۔ بائبل مقدس میں اناجیل مبارکہ میں یہ 9 جگہوں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ 5 حوالہ جات ایسے ہیں جہاں پر یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 1 باب اور اس کی 18ویں آیت، انجیل یوحنا 3 باب 14ویں آیت، 3 باب 16ویں آیت، 3 باب 18ویں آیت، اور 1 جان اس کا 4 باب اور اس کی 9ویں آیت۔ یہ مونوگینیس کا لفظ خداوند یسوع مسیح کی ذات مبارکہ کے لیے جہاں جہاں بھی استعمال ہوا وہ اس بات کو بیان کرتا ہے کہ وہ ون اینڈ اونلی سن ہے، وہ یونیک سن ہے۔ اس کا ترجمہ یونیک کی سینس میں کیا گیا ہے۔ اور 3 اور جگہوں پر انجیل لوکا میں استعمال کیا گیا۔ انجیل لوکا میں یہ لٹرل معنوں میں استعمال کیا گیا جہاں پر کہ اکلوتی اولاد تھی، بیٹی اکلوتا بیٹا تھا، لٹرل معنوں میں استعمال ہوا۔ لیکن ایک اور جگہ پر عبرانیوں 11 باب اور اس کی 17 اور 18ویں آیت، عبرانیوں کا مقدس صحیفہ 11 باب 17 اور 18 آیت میں حضرت اسحاق کے لیے بھی جہاں کہا گیا ہے کہ اکلوتا بیٹا، مونوگینیس کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہاں بھی وہ اس کی یونیکنیس کو ظاہر کرتا ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت اسحاق جو تھے وہ ان کے حضرت اسماعیل بھی ان کے بھائی تھے، حضرت ابراہیم کے اور اولاد بھی تھی، حضرت اسحاق ان کی اکلوتی اولاد نہ تھی، بلکہ یہاں پر ان کی ذات کی یونیکنیس، یعنی خدا نے کہا تھا کہ اسحاق ہی سے تیری نسل چلے گی، یعنی جو برکت دی گئی تھی، وعدے کیے گئے تھے، وہ حضرت اسحاق سے کیے گئے تھے۔ تو آپ نے جو لفظ استعمال کیا، آپ نے کہا بی گاٹن کا لفظ، اور میں آپ کو ایک بات پر توجہ دلانا چاہتی ہوں کہ جب ریسرچ کی جاتی ہے تو وہ اصل زبان پر کی جاتی ہے، وہ تراجم پر نہیں کی جاتی۔ اور ترجمہ یوز کرتے ہوئے بھی آپ نے RSV یعنی ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن کا حوالہ دیا، جبکہ ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن میں اس کے لیے بی گاٹن کا لفظ قطعاً استعمال نہیں کیا گیا۔ اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اونلی ون سن، اونلی سن، یہاں تک کہ نیو ریوائزڈ ورژن، نیو
ریوائز اسٹینڈرڈ ورژن جو ہے، آپ نے RSV کا، میں نے نیو RSV کی بھی بات آپ کو بتاتی چلی جاؤں، وہاں پر بھی اونلی ون سن کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اور یہ آپ نے کہا کہ اقلیتی گروہ کا، میں آپ کو بے شمار حوالہ جات بائبل کی، بے شمار NLT ٹرانسلیشن، RSV ٹرانسلیشن، ہولمین کی ٹرانسلیشن، NIV ٹرانسلیشن، جتنی ٹرانسلیشنز ہیں ان سبوں کو آپ کے سامنے میں اسکرین پر دے دوں گی. اس کو پلیز، یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کھولیں اور جا کر دیکھیں کہ نہ تو RSV میں بیگاٹن کا لفظ استعمال ہوا ہے، نہ جو میں آپ کو یہ حوالہ جات دے رہی ہوں. ہر بائبل میں جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ اونلی اینڈ ون سن کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، یعنی یونیک. پنجابی میں کہتے ہیں ایدے ورگا تے کوئی اور جمیا ہی نہیں، اس جیسا اور کوئی دوسرا پیدا نہیں ہوا ہے، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اپنی ذات میں وہ تمام الہی صفات رکھتے تھے جو کہ کوئی اور نہیں رکھتا. اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ حقیقی خدا تھے. اچھا، حقیقی کا لفظ خدا کے ساتھ ضرور لگا ہے، حقیقی خدا، لیکن حقیقی بیٹا نہیں آپ کہہ سکتے. اور یہ بیٹا ان معنوں میں نہیں ہے جس معنوں میں آپ استعمال کرتے. بیگاٹن کا لفظ جس ٹرانسلیشن میں اگر استعمال بھی ہوا ہے، دوسری ٹرانسلیشن میں کہیں کسی اسکالر نے استعمال کیا بھی ہے، تو اس کا قطن یہ معنی، یہ مفہوم، یہ عقیدہ، یہ ترجمہ کہیں بھی نہیں ہے کہ خدا نخواستہ خدا نے شادی کی اور اس کے جنسی ملاپ سے بیٹا پیدا ہوا. کیونکہ آپ کنفیوز ہو جاتے ہیں. سورہ انعام میں، قرآن مجید میں اور بھی بہت سے مقامات پر ہے کہ اللہ کی تو کوئی بیوی نہیں، اس کے بیٹا کیسے پیدا ہو گیا. بائبل مقدس میں، چرچ کی تاریخ میں، علماء، ایماندار، پوری دنیا میں کوئی بھی کرسچن ایسا نہیں جو یہ عقیدہ رکھتا ہو کہ خدا کی شادی ہوئی اور خدا کے جنسی ملاپ سے خداوند یسوع مسیح پیدا ہوئے. یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ عقیدے کو توڑنا اور مروڑنا ہے. پوری عالم مسیحت اسی بات پر متفق ہے کہ یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا، یونیک بیٹا، اونلی اینڈ ون سن، اور وہ اس سبب سے کہ اس کے اندر الہی صفات تھی. میں آپ کو کچھ ڈکشنریز کا بھی بتاتی چلی جاؤں کہ جہاں پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے. مولٹن لیکسیکون اور جی ملیگن کی جو یونیورسل گریک لیکسیکن ہے، اس میں بھی جو اس کا ٹرانسلیشن مونیگینیسکی کی گئی ہے وہ ہے اونلی یونیک سن. اور اس کے بعد تھائرس نے جو گریک انگلش لیکسیکن 1886 کا جو ان کا ورژن ہے، اس میں بھی جو ٹرانسلیشن کی گئی ہے وہ بھی ہے سنگل آف اٹس کائنڈ، یعنی اپنی ذات میں اکلوتا، یکتا، اس جیسا کوئی اور نہیں. پھر میں، آپ نے کہا یہوہ وٹنس کی ایگزامپل دے دی. یہوہ وٹنس والے اور ایرینزم والے، یہ دونوں جو فرقے ہیں، یہ خداوند یسوع مسیح کو مخلوق مانتے ہیں. انہیں بھی وہی غلط فہمی ہوئی جو کہ عالم اسلام کو ہے، لیکن جب وہ اس کو مخلوق ضرور خداوند یسوع مسیح کو مانتے ہیں، لیکن وہ یہ ایمان رکھتے ہیں، وہ مونوگینیز کا جو ترجمہ کرتے ہیں، اس میں قطعاً وہ یہ عقیدہ، یہ سوچ، یہ خیال، یہ ایمان ان کا نہیں ہے کہ یہ خدا کی شادی سے پیدا ہونے والا بیٹا ہے. ان کا بھی یہی ایمان ہے کہ یہ خدا کا بیٹا ہے روحانی معنوں میں، خدائی صفات کے معنوں میں. اس میں قطعاً جنسی کوئی پہلو یا خدا کی شادی کا پہلو کوئی بھی فرقہ نہیں رکھتا. پوری دنیا کے ایماندار، وہ کوئی بھی فرقہ ہو، وہ یہی جانتا ہے کہ یہ خدا کا یونیک ون اینڈ اونلی سن ہے. اور میں دوبارہ آپ کو ایک اور چیز کی نشاندہی آپ کو کروں کہ یقیناً جو اوریجنل لینگویج ہے وہ تحقیق کا سبب بننی چاہیے. ہمیں تراجم پر جا کر اپنے عقائد کو نہیں مرتب کرنا ہوتا، اور جتنے بھی مراتب آپ تراجم آپ کھول کے دیکھیں
ان میں آپ کو جو ہے یہی ترجمہ ملے گا، ون اینڈ اونلی سن. اور RSV جس کو آپ نے فوکس کیا اس میں بھی کھول کے دوبارہ دیکھ لیجئے، میں آپ کی تصحیح کر رہی ہوں، وہاں پر ون اینڈ اونلی سن کا لفظ استعمال ہوا ہے، بیگاٹن لفظ نہیں استعمال ہوا. دوسرا آپ نے مجھے کہہ دیا کہ میں شاید تثلیث پر ایمان نہیں رکھتی. میں ایک پاسٹر ہوں اور ایک ایماندار ہوں. میں خدا باپ بیٹے روح القدس، خدا باپ بیٹے روح القدس تینوں پر ایمان رکھتی ہوں اور صلیب پر ایمان رکھتی ہوں، اور میرا عقیدہ کامل ہے اور بائبل پر بیسڈ ہے. اور میں آپ کی دوبارہ ایک اور تصحیح کروں کہ شاید آپ لوگوں کو بیٹے کے لفظ سے کوئی الجھن ہے یا الرجی لگتا ہے. قرآن مجید میں بھی خدا باپ بیٹا روح القدس تینوں صفات، تینوں ذات موجود ہیں. اگر آپ سورہ بلد اور اس کی آیت نمبر 3 دیکھیں تو وہاں لکھا ہے باپ اور بیٹے کی قسم، اور روح القدس کے حوالہ جات آپ کو بے شمار جگہ پر قرآن مجید میں مل جائیں گے. اب آپ اس کا ترجمہ کرنے کی کوشش کریں کہ آدم اور اس کی اولاد، تو یہ ترجمہ نہیں، اصل زبان میں باپ اور بیٹے کی قسم کھائی گئی ہے. اور آپ نے پھر قرآن شریف کے اندر سورہ توبہ اور اس کی آیت نمبر 30 میں ہے کہ یہودی حضرت عزیر کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور مسیحی حضرت مسیح کو، حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور یہ کفر کرتے ہیں، اللہ ان کو ہلاک کرے گا. میں بتاؤں کہ یہودی حضرت عزیر کو بالکل بھی خدا کا بیٹا نہیں کہتے. ان کے ہاں یہ کوئی عقیدہ حضرت عزیر والا نہیں موجود. ہاں کرسچن ضرور یسوع مسیح کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، لیکن وہ بھی اس سینس میں نہیں، ان معنوں میں نہیں جو اہل اسلام نے اختراع کر لی ہوئی ہے. اور یہ ان کی غلط انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یہ عقیدہ مسیحیت اور اہل اسلام میں بہت زیادہ تناؤ اور کھچاؤ کا سبب بنتا ہے. اس لیے بہت ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدے کو درست اس میں تفسیر میں دیکھیں، تاکہ ہم ایک انسانوں کو خدا کے کلام کو سمجھنے میں مدد مل سکے. آپ نے مجھے کہہ دیا بہت سے حوالہ جات دے کر بائبل مقدس میں سے رسول اسلام کی پیشن گوئی نبوت کے بارے میں. یہ جو حوالہ جات آپ نے استعمال کیے یہ ریڈ ہیرنگ ہے. ہمارا اس وقت جو پوائنٹ آف ڈسکشن ہے وہ خدا کا بیٹا ہے، رسول اسلام کی پیشن گوئی نہیں ہے. اگر رسول اسلام کی پیشن گوئی پر بات کرنی ہے تو اس کے لیے میں اپنے آپ کو بھی پیش کرتی ہوں. میرے ہسبینڈ پاسٹر ہیں، پاسٹر شفیق کنول، وہ بھی تیار ہیں کہ کسی بھی نان اسلامک کنٹری میں آپ وقت اور جگہ اور مقام کا تعین کر لیں. ہم اس پر مناظرہ کرنے کے لیے آپ سے تیار ہیں کہ پوری بائبل میں دوبارہ ایمفیسس کر کے بتاؤں گی کہ پوری بائبل میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں ہے جہاں پر رسول اسلام کی پیشن گوئی کی گئی ہو، نبوت دی گئی ہو. بائبل مقدس انجیل لوکا 16 باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ شریعت اور انبیاء تو یوحنا تک تھے، اس کے بعد کسی نبی کی گنجائش نہیں ہے. نہ بائبل مقدس اولڈ ٹیسٹامنٹ، توریت، زبور، صحائف انبیاء، اناجیل، کہیں بھی کوئی ایک آیت بھی رسول اسلام کی پیشن گوئی کے متعلق نہیں ہے. آپ اس پر مناظرہ ضرور کسی بھی نان اسلامک کنٹری میں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب رکھیے. میں یا میرا ہسبینڈ دونوں میں سے جس سے آپ کرنا چاہیں گے، ہم اس ٹاپک پر آپ کے ساتھ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بلکہ میں اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف ڈاکٹر ذاکر نائک بلکہ تمام اپنے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، دوستوں کو دعوت دوں گی کہ وہ سچائی کی طرف آئیں، خداوند یسوع مسیح کی نجات کو قبول کریں، ان کے کفارے پر ایمان لائیں اور وہ ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنیں.
ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب، جب آپ اس سچائی کو جان جائیں گے، خدا کی ذات کی سچائی کو، خداوند یسوع مسیح کی سچائی کو، خدا پاک روح کی سچائی کو، تو ساری جو کنفیوژن ہے آپ کی وہ دور ہو جائے گی، کیونکہ سچائی جو ہے وہ کنفیوژن کو دور کرتی ہے، اور سچائی خدا کا کلام ہے، کلام مقدس۔ شکریہ۔